السلام علیکم دوستوں، آج ہم جماعت ہشتم کا مضمون جغرافیہ کا سبق نمبر 7 آبادی اس سبق کی مشق حل کر رہے ہیں۔ تو دیکھو یہاں پر سب سے پہلا سوال دیکھیں گے ہم، مناسب متبادل چن کر جملے مکمل کیجئے۔ اس میں پہلا ہے شرح پیدائش شرح اموات سے زیادہ ہو تو آبادی میں خالی جگہ ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ آبادی میں اضافہ ہوتا ہے، یہ لکھنا ہے ہمیں اس کا جواب۔ اب دیکھو دوسرا نمبر 2 ہے، خالی جگہ عمر کے گروہ میں شامل افراد کا شمار کام کرنے والی آبادی میں ہوتا ہے۔ تو وہ کون سی ہوتی ہے؟ 15 سے 59 سال عمر کے گروہ کا شمار ہوتا ہے کام کرنے والی آبادی میں۔ اب دیکھیں گے تیسرا، سماج میں جدید ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ کا زیادہ تر انحصار خالی جگہ جیسے عامل پر ہوتا ہے۔ تو وہ ہے خواندگی پر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں گے سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل بیانات کی جانچ کیجیے اور غلط بیان درست کیجیے۔ دیکھو جو غلط بیان ہوگا اسے درست کر کے ہمیں لکھنا ہے۔ تو اس میں پہلا ہے، علاقے کے رقبے کے لحاظ سے آبادی کا گنجان پن سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے غلط۔ اسے اب ہمیں صحیح کر کے لکھنا ہے، علاقے کے رقبے اور وہاں کی کل آبادی، ان دو امور سے آبادی کا گنجان پن سمجھ میں آتا ہے۔ اب دیکھیں گے دوسرا، اسی میں خواندگی کی بنا پر علاقے کی آبادی کا معیار طے ہوتا ہے۔ تو یہ جواب بالکل صحیح ہے۔ اب دیکھو اس کے بعد ہے یہ تیسرا، جن علاقوں میں آبادی نقل مکانی کرتی ہے اس علاقے کی نفری قوت پر مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہ جواب جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اب دیکھو چوتھا ہے، زیادہ معاشی خوشحالی یعنی علاقے کی ترقی۔ تو یہ ہے غلط۔ زیادہ معاشی، اس کا جواب لکھو، زیادہ معاشی خوشحالی اور آبادی کا اعلیٰ معیار زندگی، یکساں مواقع کی فراہمی اور آزادی یعنی علاقے کی ترقی ہوتا ہے۔ اب دیکھو پانچواں ہے، ترقی پذیر ممالک کی انسانی ترقی کا اشاریہ 1 ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب لکھیں گے، ترقی پذیر ممالک کی انسانی ترقی کا اشاریہ جو ہے وہ 0.500 سے 0.600 کے درمیان ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ جو ہے وہ غلط ہے۔ دیکھو اب دوسرا اس کے آگے دیکھیں گے، سوال نمبر 3 ہے یہاں پر، مختصر جواب لکھیے۔ تو اس میں دیکھو یہ پہلا ہے، یہ جو ہے یہ آبادی کی ساخت کے مطالعے میں کن نکات کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہاں پر ہے، آبادی کی ساخت کے مطالعے میں درج ذیل نکات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ دیکھو یہاں پر پوائنٹ وائز لکھا گیا ہے، تناسب جنس۔ آبادی کی ساخت کے مطالعے میں آبادی کو مرد اور عورت میں جنس کے لحاظ سے درجہ بندی کی جاتی ہے۔ دوسرا ہے بلحاظ عمر ساخت، یعنی آبادی کی ساخت کے مطالعے میں آبادی کو 15 سال سے کم، 15 سے 59 یا 60 سے زائد وغیرہ عمر کے گروپ کے لحاظ سے درجہ بندی کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تیسرا ہے کام سے لحاظ سے ساخت، یعنی کام کے لحاظ سے ساخت۔ آبادی کی ساخت کے مطالعے میں آبادی کو کام کرنے کے لیے اور کام نہ کرنے والی آبادی کے لحاظ سے بھی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ پانچواں ہے رہائش کے لحاظ سے ساخت۔ آبادی کی ساخت کے مطالعے میں آبادی کی دیہی اور شہری رہائشی مقام کے لحاظ سے درجہ بندی کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اور پانچواں ہے خواندگی کے لحاظ سے، یعنی کون پڑھا لکھا ہے کون ان پڑھ ہے، خواندگی یعنی یہ آتا ہے اس میں، آبادی کے ساخت کے مطالعے میں آبادی کے خواندہ اور ناخواندہ ہونے کے لحاظ سے درجہ بندی کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اب دیکھو یہ ہے دوسرا، آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہونے والے موافق اور ناموافق عوامل کی فہرست بنائیے۔ تو اس کا جواب ہم لکھیں گے، آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہونے والے موافق عوامل کی فہرست درج ذیل ہے۔ دیکھو یہاں پوائنٹ وائز لکھا گیا ہے، سب سے پہلا ہے صاف ہوا، پانی اور سورج کی روشنی، ان عوامل کی صحیح تناسب میں فراہمی۔ دوسرا ہے ہموار زمینی علاقہ۔ تیسرا ہے بارش اور درجہ حرارت کا مناسب تناسب۔ چوتھا ہے زرخیز مٹی۔ پانچواں ہے معدنی دولت کی افراد۔ چھٹا ہے شہر کاری۔
सातवां है नक़ल व हमल की सहूलियात की तरक्की, और आठवां है बाज़ार यानी मंडी की फराहमी, और नौवां है सियासी इस्तेहकाम। देखो इसके आगे देखेंगे और भी हैं पॉइंट यहाँ पर। 10वां देखो बैनुल अक़वामी, ये यहाँ पर देखो बैनुल अक़वामी अमन व अमान। फिर 11वां है मवाफ़िक़ सियासी पार्टी, उसके आगे है मवाफ़िक़ समाज रसूम व रिवायात, आबादी की तकसीम पर असरअंदाज होने वाले नामवाफ़िक़ अवामिल। इसके आगे हम देखेंगे, देखो ये जो है ये यहाँ से नामवाफ़िक़ अवामिल हैं। तो उसमें पहला है साफ़ हवा, पानी और सूरज की रोशनी, इन अवामिल की अदम फराहमी यानी ये अवामिल ना मिलना। दूसरा है पहाड़ी इलाका और दुश्वार गुजार इलाका। तीसरा है बारिश और दर्जा हरारत का बहुत कम या बहुत ज़्यादा तनासुब। चौथा है बंजर ज़मीन। पांचवा है मादनी दौलत की कमी। छठा है कारखानों की नाकाफ़ी तरक्की। सातवां है नाकाफ़ी शहरकारी। आठवां है नकल व हमल की सहूलियात का फ़िक़दान यानी आने जाने की सहूलतों का कम होना। देखो उसके बाद नौवां है बाज़ार के अदम दस्तयाबी। 10वां है सियासी अदम इस्तेहकाम। 11वां है बैनुल अक़वामी बदअमनिया जंग। 11वां है देखो 12वां है नामवाफ़िक़ सियासी पॉलिसियाँ, और आखिर में है नामवाफ़िक़ समाजी रसूम व रिवायात। तो देखो इसके बाद है सवाल नंबर 3, ज़्यादा घनी आबादी वाले इलाकों में कौन से मसाइल दरपेश होते हैं। जहाँ पर ज़्यादा आबादी होती है तो वहाँ पर कौन से मसले आते हैं। देखो इसका जवाब है यहाँ पर ज़्यादा घनी आबादी वाले इलाकों में दर्ज झैल मसाइल पेश आते हैं। तो ये भी हमें पॉइंट वाइज लिखना है। पानी, हवा, गैस और मिट्टी की बढ़ती हुई आलूदगी। दूसरा है ट्रैफिक जैम होना। तीसरा है रिहाइश का मसला पैदा होना, और चौथा है बढ़ते हुए जुरायम वगैरह। अब देखेंगे सवाल नंबर 4, इसी में कम तनासुब जिन्स वाले इलाकों में कौन से मसाइल पेश आते हैं। तो जवाब है कम तनासुब जिन्स वाले इलाके में दर्ज झैल मसाइल पेश आते हैं। नंबर 1 मुख्तलिफ ख़ानदानी और समाजी मसाइल में इजाफा होता है। दूसरा है औरतों पर बढ़ते मजालिम। देखो अब सवाल नंबर यहाँ पर 4 है, जुग्राफियाई वजाहत लिखना है हमें। तो उसमें पहला है देखो ये आबादी एक अहम वसीला है। तो इसका जवाब हम लिखेंगे किसी भी मुल्क की माशी, समाजी और तहजीबी तरक्की का इन्हसार इस मुल्क की आबादी और मजमूई मियार पर होता है। किसी भी मुल्क की आबादी तनासब से ज़्यादा हो और आबादी में खूबियाँ कम हो तो ऐसे मुल्क की तरक्की की रफ्तार सुस्त होती है। किसी भी मुल्क में आबादी काफ़ी हो और आबादी का मियार बुलंद हो तो ऐसे मुल्क की तरक्की की रफ्तार तेज़ होती है। इस तरह आबादी एक अहम वसीला है। इसी में दूसरा देखो, काम करने वाली आबादी का ग्रोह बड़ी अहमियत का हामिल होता है। तो इसका जवाब है 15 ta 59 साल की उम्र के ग्रोह की आबादी को काम करने वाली आबादी कहते हैं। 15 से कम और 60 साल से ज़्यादा उम्र के ग्रोह के अफराद का शुमार काम न करने वाली आबादी में होता है। मुल्क के काम न करने वाले अफराद का शुमार काम न करने वाली आबादी में होता है। मुल्क के काम करने वाले अफराद मुलाजमत कारोबार करते हैं और इस तरह वो मुल्क की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। काम करने वाले आबादी के ग्रोह का मियार यानी उनकी खूबियाँ जो है वो ज़्यादा होती हैं और नौजवानों का तनासब ज़्यादा हो तो मुल्क की तरक्की तेज़ रफ्तारी से होती है। इस वजह से काम करने वाली आबादी का ग्रोह बड़ी अहमियत का हामिल होता है। अब देखो तीसरा, उम्र के लिहाज से आबादी की साख्त का मुतालिया अशद ज़रूरी है। तो इसका जवाब हम लिखेंगे उम्र के लिहाज से आबादी की साख्त का मुतालिया करें तो मुल्क में बच्चों, नौजवानों, जवानों, बालिगों, बूढ़ों के तनासब का इल्म होता है। उम्र के लिहाज से आबादी की साख्त का मुतालिया करने से मुल्क की मुनहसर आबादी यानी 15 साल से कम उम्र वालों की आबादी का तनासब मालूम होता है। उम्र के लिहाज से आबादी की साख्त का मुतालिया करे तो हुकूमत माशी, समाजी, तालीमी, तिब्बी, तहजीबी वगैरह शोबों की पॉलिसियाँ तय कर सकती है। उम्र के लिहाज से आबादी की साख्त का मुतालिया करें तो मुल्क की माशी तरक्की का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस बिना पर उम्र के लिहाज से आबादी की साख्त का मुतालिया अशद ज़रूरी होता है। आगे का सवाल देखेंगे,
خواندگی یہاں پر ہے، دیکھو یہ خواندگی کا ترقی سے براہ راست تعلق ہے۔ تو اس کا جواب ہم لکھیں گے جس ملک میں خواندگی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے وہ ملک معاشی، سماجی، تہذیبی لحاظ سے زیادہ ترقی یافتہ ہوتا ہے، اور جس ملک میں خواندگی کا تناسب کم ہوتا ہے وہ ملک معاشی، سماجی، تہذیبی لحاظ سے محدود پیمانے پر ترقی کرتا ہے۔ خواندگی کا معیار زندگی کی خوبیوں، میسر مواقع اور آبادی سے براہ راست یا براہ راست تعلق ہے۔ اس طرح خواندگی کا ترقی سے براہ راست تعلق ہے۔ اسی میں 5واں سوال ہے انسانی ترقی کے اشاریے کے ذریعے ملک کے شہریوں کی اصل ترقی کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس کا جواب لکھیں گے انسانی ترقی کے اشاریے کو متعین کرنے کے لیے 3 امور معاشی حالت، صحت اور تعلیم پر غور کیا جاتا ہے۔ ملک کی قومی پیداوار، عرص حیات اور خواندگی کی بنیاد پر ملک کی انسانی ترقی کے اشاریے کی قدر کا تعین کیا جاتا ہے۔ انسانی ترقی کا اشاریہ ملک کے شہریوں کے معیار زندگی، معیار کی خوبی، شہریوں کو ملنے والے مواقع، شہریوں کی آزادی، سماجی فلاح و بہبود، لوگوں کا اطمینان وغیرہ امور کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس وجہ سے انسانی ترقی کے اشاریے کے ذریعے ملک کے شہریوں کی اصل ترقی کا پتہ چلتا ہے۔ اب دیکھو نیکسٹ ہے اس میں 5واں سوال، نوٹ لکھیے۔ تو یہاں پر ہمیں پہلا ہے تناسب جنس، اس پر نوٹ لکھنا ہے۔ کسی علاقے میں فی 1000 مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد تناسب جنس کہتی ہیں۔ تناسب جنس درج ذیل ضابطے سے معلوم کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو ضابطہ ہے یہ تناسب جنس کا ضابطہ ہے۔ تناسب جنس برابر عورتوں کی کل تعداد بٹے مردوں کی کل تعداد ضرب 1000۔ 1000 مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہو تو تناسب جنس زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس 1000 مردوں کے مقابلے میں اگر عورتوں کی تعداد کم ہو تو تناسب جنس کم ہوتا ہے۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق بھارت میں ریاست کیرلا کا تناسب جنس 984 تھا جو سب سے زیادہ تھا۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق ریاست مہاراشٹر کا تناسب جنس 929 تھا۔ تناسب جنس پر مردوں کی بیرونی نقل مکانی، عورتوں کی شرح پیدائش وغیرہ عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب اسی میں دوسرا ہے بلحاظ عمر آبادی کی ساخت۔ تو اس کا جواب لکھیں گے آبادی کی عمر کے گروہ کے لحاظ سے تقسیم کو عمر کے لحاظ سے آبادی کی ساخت کہتے ہیں۔ بلحاظ عمر آبادی کی ساخت کا مطالعہ کرنے سے ملک میں بچوں، نوجوانوں، جوانوں، بوڑھوں کی تعداد کا پتہ چلتا ہے۔ بلحاظ عمر ساخت کا مطالعہ کریں تو ملک کی منحصر آبادی یعنی 15 سال سے کم عمر والوں کی آبادی اور 40 سال سے زیادہ عمر والوں کی آبادی کا تناسب سمجھ میں آتا ہے۔ بلحاظ عمر آبادی کی ساخت سے حکومت کو مختلف پالیسیاں طے کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ آخری سوال ہے اس سبق کا خواندگی۔ اس کا جواب لکھیں گے 7 سال سے زیادہ عمر والی آبادی کے افراد کو خواندگی اور ناخواندگی کے 2 گروہ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 7 سال سے زیادہ کی عمر والے افراد میں جنہیں لکھنا پڑھنا آتا ہے خواندگی کا تناسب زیادہ ہو تو ملک کی معاشی، سماجی اور تہذیبی ترقی تیز رفتاری سے ہوتی ہے۔ اس کے برعکس خواندگی کا تناسب کم ہو تو ملک کی معاشی، سماجی اور تہذیبی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ خواندگی کا معیار زندگی کی خوبیاں، میسر مواقع اور آزادی سے براہ راست یا بلا واسطہ تعلق ہے۔ اس طریقے سے آج یہ سبق ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔